پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اب تک یہ سوچا جاتا رہا ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس کے دشمنوں نے باقی تمام لوگوں کو بھی موت و زیست کی کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ ہاں، یہ سوچا جاتا رہا ہے مسٹر ایڈلر، پھر اب بھی تم اس شخصیت کو نہیں پہچان سکے۔ اس کا انکشاف آپ ہی کریں مسٹر ایڈلر۔ مسٹر علی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر ذرا معلوم کر کے بتائیں کہ مسٹر علی کون ہے۔ ویری گڈ، آپ کی یہ بات قابل غور ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ نے نہایت ذہانت کی بات کی ہے۔ لیکن اگر آپ کی بات ٹھیک ہے بھی تو کیا آپ اس بات کو نہیں سراہتے کہ علی نے اپنے لاتعداد دشمنوں کو نیچا دکھایا ہے اور ہم جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہاں، اس کی سزا مسٹر علی کو دی جا سکتی ہے۔ کیا آپ ان کے لیے سزا تجویز کریں گے؟ مائیکل بولا، تم مجھ پر طنز کر رہے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ ہاں مسٹر ایڈلر، آپ کا یہ اندازہ بھی بالکل درست ہے، کیونکہ بقول آپ کے ہم تو ہیں ہی ایک دوسرے کے شریک کار۔ مائیکل مسخرے پن سے بولا اور تمام لوگ ہنس پڑے۔ ایڈلر کی ان باتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا تھا۔ طیارے کے مسافر چٹانوں سے کافی پیچھے ہٹ کر آرام کرنے لیٹ گئے۔ ہم چند آدمی ایک گروپ کی شکل میں ایک جگہ بیٹھ گئے تھے۔ نیند کسی کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ جلے ہوئے پل اور ٹرکوں کی روشنی ابھی تک پھیلی ہوئی تھی۔ میگ نے کہا، میرا خیال ہے اب پل کی مرمت تو ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ ہاں، فی الحال تو اس کا امکان نہیں ہے، میں نے کہا۔ فی الحال؟ میگ نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا۔ ہاں میگ، فی الحال ہی کہا جا سکتا ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ لوگ کچھ نئی کوشش کر سکتے ہیں؟ یقیناً اس کا امکان ہے، لیکن اس کے ذرائع کیا ہوں گے؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوں گے۔ میرا مطلب ہے برف کے ان ویرانوں میں وہ اثر نو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس بات کو کیوں بول رہے ہیں مسٹر میگ کہ بہرحال وہ اس ساز و سامان کے ساتھ یہاں پہنچے ہی تھے؟ انہیں جہاز کے نہتے مسافروں کی طرف سے اس شدید مزاحمت کی امید نہیں ہوگی، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد وہ نئے سرے سے کوشش ضرور کریں گے۔ ایک بات اب بھی ذہن میں اٹکی رہ جاتی ہے مسٹر علی، جیکسن نے کہا۔ کیا؟ آخر وہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ اگر زندہ ہے تو کون ہے؟ جہاز کے مسافروں میں اسے کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ یہ ڈیوٹی مسٹر ایڈلر کے سپرد کر دی جائے تو بہتر ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ وہ ڈفر ہے، مائیکل بولا۔ میں اس شخص کے سخت خلاف ہوں۔ میرے خیال میں مسٹر علی اس کے بارے میں کچھ سوچنا بے حد ضروری ہے۔ وہ خدا واسطے کا بیر رکھنے والوں میں سے ہے۔ مثلاً کیا سوچو گے؟ اب دیکھیں نا وہ ذلیل شخص، مائیکل غصے سے بولا۔ کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہ جانے کس کے ذہن میں کیا کیا ہے، کون جانے۔ ہمیں کوئی منزل مل ہی جائے، اس کے بعد کون کہاں ہوگا کسے پتا؟ صرف اس وقت تک کی بات ہے۔ میرے خیال میں اسے نظر انداز کرو۔ مگر اب کیا ہوگا؟ میگ نے پوچھا۔ ہاں، یہ سوال سب سے اہم ہے۔ میرے خیال میں وقتی طور پر تو ان کا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن ہم اسے مستقل چھٹکارا نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح وہ لوگ اس پل کے بغیر دریا عبور نہیں کر سکے، اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب یہی بہتر ہے کہ ہم یہاں سے آگے بڑھیں، زندہ رہنے کا ذریعہ تلاش کریں۔ کم از کم کوئی فوری خطرہ تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر صبح کو؟ جیکسن نے پوچھا۔ ہم تو اسی وقت سفر کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ بات کچھ عجیب سی ہے مسٹر علی، فریڈ اس دوران میں پہلی مرتبہ بولا۔ کیا؟ ہم میں سے کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اپنی زندگیاں بچانے کے بجائے ایک دوسرے کی مدد کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ ہم میں سے کوئی بھی اس مصیبت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہی تو زندگی ہے فریڈ، ورنہ بستیاں آباد نہ ہوتی، کوئی کسی کی ضرورت محسوس نہ کرتا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، ان لوگوں کو مایوس نہیں چھوڑا جا سکتا، سب اکٹھے جئیں گے، اکٹھے مریں گے۔ تو پھر صبح کو روانگی طے پائی؟ مائیکل نے پوچھا۔ یقیناً، بلکہ علل صبح، یہ طے کر کہ ہم سب لوگ بھی آرام کرنے لیٹ گئے۔ شاید سب کے ذہن مختلف خیالات کی اماجگاہ بنے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ یہ موت کا سفر ہے۔ انہیں طوفانی ہواؤں، برف پوش چوٹیوں اور انجانے راستوں پر سفر کرنا تھا، جو انہیں کہاں لے جائیں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ صبح کو سفر کا آغاز ہو گیا۔ ہمارے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، بس ایک جذبہ تھا شاہراہ حیات تلاش کرنے کا۔ تعلیم یافتہ اور سمجھدار لوگ تھے اور حقیقت سے پوری طرح واقف تھے، اور کچھ کیا بھی تو نہیں جا سکتا تھا، اس لیے گھسٹ رہے تھے۔ جو زخمی تھے ان کی امنگیں بھی یہی تھیں کہ دوا دارو کے بغیر اپنے پیروں پر چل سکیں۔
صرف چند لوگ ایسے تھے جو دوسروں کے رحم و کرم پر تھے، لیکن خدا ترس انسان انہیں بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ صبح کو جب ہم روانہ ہوئے تو آسمان صاف اور موسم خوشگوار تھا، لیکن دن کو 10 بجے کے قریب بادل چھا گئے اور موسم میں یکایک تبدیلی پیدا ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد برف باری شروع ہو گئی، لیکن ہم چلتے رہے۔ جگہ جگہ پہاڑی ڈلوان آئے، ان پر چلنا خاصا دشوار رہا، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم راستہ عبور کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد ایک حادثہ ہو گیا۔ ایک خطرناک ڈلوان سے اترتے ہوئے ایک زخمی اسٹریچر سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ اسے برف میں ہی دفن کر دیا گیا اور پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سفر کبھی ختم نہ ہوگا اور ہم مہذب دنیا سے دور ان برف پوش پہاڑوں میں مر کھپ جائیں گے۔ پھر ایک دشوار بلندی طے کر کے ہم چوٹی پر پہنچ گئے۔ آگے ذرا سی ڈلوان تھی اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے ہمارے ذہن شدید مایوسی کا شکار ہو گئے۔ تقریباً 25 فٹ بلند گلیشیئر راستہ روکے کھڑا تھا۔ مائیکل نے گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، چلتے رہنا ہے مائیکل، ہم راستہ کاٹ کر چلیں گے۔ سوری مسٹر علی، آئیے، اس نے کہا اور ہم پھر چلنے لگے۔ گلیشیئر کے ساتھ ساتھ چکر کاٹتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک طرف گلیشیئر تھا، دوسری طرف گہری عمودی ڈلوان۔ ذرا سی لغزش ہمیں ہزاروں فٹ کی گہرائی میں پہنچا سکتی تھی۔ تقریباً 4 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد ہم دوبارہ اپنے راستے پر آئے اور سیدھے آگے بڑھنے لگے۔ زندگی بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر کب تک جاری رہے گا۔ بالآخر رات ہو گئی۔ کھلے آسمان کے نیچے برف باری میں بسر ہونے والی یہ رات بے حد خوفناک تھی۔ برفانی ٹیلے تا حد نگاہ بکھرے ہوئے تھے، کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ یہ رات ہمارے موجودہ شب و روز کی سب سے خوفناک رات رہی۔ 3 اور زخمی چل بسے تھے۔ صبح کوئی ایسا زخمی نہیں رہا تھا جس کے لیے اسٹریچر کی ضرورت رہتی۔ جو زندہ تھے رات بھر میں وہ بھی ادموئے ہو گئے تھے، بدن سست سے محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ پاؤں سوج کر من بھر کے ہو گئے ہوں۔ برفیلی مہیب ہواؤں کے جھکڑ اب بھی چل رہے تھے اور برف کے ذرے جسم میں گویا سوراخ کر رہے تھے۔ ہر چند کے ہم نے خود کو کمبلوں وغیرہ سے ڈھکا ہوا تھا، مگر یہ سب کچھ ان ہواؤں کے سامنے بیکار تھا۔ کیا ان حالات میں آگے سفر کیا جا سکتا ہے؟ مائیکل نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ہاں، سفر جاری رکھا جائے گا، میں نے عزم سے جواب دیا۔ چل سکیں گے یہ لوگ؟ چلنا ہوگا انہیں۔ میری آواز دوسرے لوگوں نے بھی سن لی تھی۔ ایڈلر نے حلق پھاڑ کر کہا، میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرا بدن ناکارہ ہو چکا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے مسٹر ایڈلر، جو لوگ آپ کے یہاں رکنا چاہیں ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، ورنہ آپ نے خود کو کسی کا محکوم کیوں سمجھا ہے؟ آپ جس طرح بہتر محسوس کریں سفر کریں، ہم چلتے ہیں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ گویا میں یہاں تنہا رہ جاؤں گا، یہ بھی تو ممکن نہیں ہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ اگر میرے ساتھ کوئی بھی چلنا پسند نہ کرے تب بھی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب کیا خیال ہے مسٹر ایڈلر؟ مائیکل نے مسکرا کر کہا اور وہ گردن جھٹک کر رہ گیا۔ دن بھر ہم وقفے سے چلتے رہے۔ رفتار بہت سست تھی۔ موسم دوپہر تک سخت خراب رہا، لیکن دوپہر کے بعد صورتحال کچھ بہتر ہو گئی اور اس وقت ہم ایک بلندی کو طے کر کے ڈلوان تک پہنچے تھے کہ دفعتاً وادی میں کچھ فاصلے پر ٹین کی چھتوں والے چند کیبن نظر آئے۔ ہم سب کی حلق سے خوشی میں چیخیں نکل گئیں، جسم میں خود بخود تیزی آ گئی، ہماری رفتار تیز ہو گئی۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ کیبن کیسے ہیں، لیکن پچھلے تجربات محمیز کا کام کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم کیبنوں کے پاس پہنچ گئے۔ چند گز کے فاصلے سے ہم نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ان کی تعداد 6 تھی۔ سب بے تحاشا ان میں گھسنے لگے، لیکن چند لمحوں بعد سنسنی پھیل گئی۔ گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ چیخیں سنائی دی۔ عورتیں چیخنے لگیں۔ میرے ساتھ لوبو، مائیکل اور جیکسن تھے۔ ہم تینوں ایک کیبن کے باہر ہی رک گئے۔ پھر میگ اس کیبن سے برآمد ہوا۔ اس کے شانے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پیچھے فریڈ اور ریکسن نکلے اور انہوں نے میگ کو سنبھالا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ زیادہ زخم نہیں آیا، گولی صرف شانے کو چھوتی ہوئی گزری ہے، دیکھنا کہیں اور لوگ زیادہ زخمی نہ ہو گئے ہوں، میگ نے حوصلے سے کہا۔ میں رائفل لیے قریب کے کیبن کی طرف دوڑا۔ وہ ضرورت کے سامان سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دوسرے کیبنوں کی تلاشی لی گئی، وہ بھی خالی تھے، البتہ ان کے عقب میں برف پر ٹائروں کے نشانات موجود تھے۔ مکمل صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ مائیکل نے میگ کے زخم کو کس کر باندھ دیا تھا، اس طرح خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ جس کیبن میں میگ، فریڈ اور ریکسن داخل ہوئے تھے اس میں 2 آدمی تھے۔ ہمارے ساتھیوں نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو اس وقت چونکے جب ان دونوں نے پستول سے فائرنگ کر دی۔ خوش قسمتی تھی کہ صرف ایک گولی میگ کے شانے کو چھوتی ہوئی گزر گئی اور فریڈ نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر پستول سے 2 گولیاں چلا کر انہیں ٹھنڈا کر دیا، ورنہ اس مختصر سے کیبن میں داخل ہونے والوں کی زندگی بچنا محال تھا۔ کاش ان میں سے ایک ہمیں زندہ مل جاتا۔
اس سے کم از کم ان لوگوں کے بارے میں کچھ تو معلوم ہو سکتا تھا، لیکن ان کی کیبن میں موجودگی تعجب خیز ہے۔ مائیکل بولا، او مسٹر علی، وہ یہاں واپس ضرور آ سکتے ہیں۔ میک بولا، اس نے اب خود کو پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ ہاں، یہ عین ممکن ہے، جیکسن نے کہا۔ ان کیبنوں میں رکنا خطرناک ہے، ضرورت کا سامان لے کر انہیں تباہ کر دیا جائے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں اسلحہ بھی ملے گا۔ کیروسین آئل ہمارے پاس ختم ہو چکا تھا، اب یہاں سے ہم نیا ذخیرہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ فریڈ کی رائے تھی۔ اب دیر نہ کی جائے، کہیں ہم منصوبہ بندی میں ہی مصروف رہیں اور وہ پہنچ جائیں۔ جیکسن نے اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تمام لوگوں کو لوٹ مار کی دعوت عام دے دو تاکہ سب حسب استطاعت وزن لاد سکے۔ مائیکل بولا۔ اس کے بعد تو قزاقی شروع ہو گئی۔ 2 پستولیں، 2 رائفلیں اور بہت سے کارتوس ہاتھ آ گئے۔ اس کے علاوہ ضرورت کا بہت سا سامان مل گیا۔ ساری چیزوں کے حصول کے بعد ہم نے پروگرام کے دوسرے حصے پر عمل کیا، یعنی کیبنوں پر تیل ڈال کر انہیں آگ لگا دی تاکہ دشمن اب ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ جب کیبنوں سے اٹھنے والے شعلے پوری طرح بلند ہو گئے تو ہم وہاں سے تیز رفتاری سے چل پڑے۔ زخمیوں کا مسئلہ نہیں رہا تھا، اس لیے سفر کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ شائیں شائیں کرتی ہوئی ہوا چنگارتی پھر رہی تھی، آگے چڑھائی تھی۔ جلد ہی سانس پھولنے لگی، لیکن بلندی پر غار نظر آ رہے تھے۔ ان غاروں تک پہنچنے کے لیے ایک درے سے گزرنا تھا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ میں نے مائیکل کی طرف دیکھا تو جیسے اس نے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے۔ میں بھی وہی سوچ رہا ہوں علی جو آپ، وہ بول پڑا، میرے خیال میں یہ پناہ گاہ بہتر رہے گی۔ میں نے اپنے دل کی بات کہی۔ 100%۔ تھکے ہارے نیب جان لوگوں کو تھوڑا سا سکون مل جائے تو ان میں زندگی کی لہر دوڑ جائے گی۔ یوں بھی مسلسل سفر ممکن نہیں ہے، تھوڑی دور چل کر وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ مزید سفر جاری رکھ سکیں۔ مائیکل بولا، تو پھر آؤ اسی طرف چلیں۔ میں بولا، یخ بستہ ہواؤں کے تھپیڑے سے بچنے کی خواہش ہر دل میں تھی۔ اس وقت ان غاروں کی قدر و قیمت ہمارے دل ہی جانتے تھے۔ 3 غار منتخب کر لیے گئے اور بیچارے مصیبت زدہ ان میں سما گئے، لیکن ہم نے شدید تھکن کے باوجود اپنی ذمہ داریاں مد نظر رکھی تھی اور ان حالات میں بھی پہرے کا انتظام کیا گیا تھا۔ پہلا شخص لوبو تھا، جس نے دانت نکالتے ہوئے کہا، سب لوگ آرام سے سو رہو، جس وقت تھکن دور ہو جائے کوئی ایک آ کر میری جگہ سنبھال لے۔ تم بھی تو تھکے ہوئے ہو لوبو، مائیکل نے کہا۔ او نہیں، میں اس لفظ تھکن کے معنی سے واقف نہیں ہوں، اس لیے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچتا، لوبو نے کہا اور مائیکل میری طرف دیکھنے لگا۔ لوبو ٹھیک کہتا ہے، اسے رائفل اور کارتوس دے دو، میں نے کہا۔ لوبو پہرے پر تعینات ہو گیا۔ مورنا اور دوسری عورتیں الٹا سیدھا کھانا تیار کرنے لگی۔ پھر سب لوگ کھانے کے بعد لمبے لمبے لیٹ گئے۔ میرا خیال ہے میرے علاوہ سب ہی سو گئے تھے۔ مجھے نیند نہیں آئی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے سے طبیعت کچھ بحال ہو گئی تھی۔ میں باہر نکل آیا۔ لوبو اپنی جگہ ڈٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اتنی جلدی ماسٹر؟ تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو لوبو۔ یقین کرو میں ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ تھکن نہیں ہوئی تمہیں؟ تمہارے سامنے اس سے انکار نہیں کروں گا ماسٹر۔ تو پھر آرام کیوں نہیں کر رہے؟ میں یہاں اس چٹان پر کمبل میں لپٹا آرام ہی کر رہا تھا۔ بس یہی آرام کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور خود بھی اسی چٹان پر لیٹ گیا جس پر لوبو تھا۔ میں نے کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی، پھر لوبو نے اس خاموشی کو توڑا۔ نیند آ رہی ہے نا ماسٹر؟ میں جانتا ہوں تم صرف میری وجہ سے باہر آ گئے ہو۔ میری مانو، جاؤ سو جاؤ تھوڑی دیر، پھر بے شک تم میری جگہ سنبھال لینا۔ نہیں لوبو، یقین کرو نیند کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ پھر خاموش کیوں ہو؟ سوچ رہا ہوں۔ کیا ماسٹر؟ لوبو دلچسپی سے بولا۔ تمہارے بارے میں۔ دل میں کیا کہتے ہوگے تم بھی؟ تمہاری زندگی ہی میری وجہ سے ہے۔ میری زندگی؟ سچ سچ کہو ماسٹر، کیا وہ میری زندگی تھی؟ جو تمہارے ساتھ ساتھ ہے وہ لوبو نہیں ماسٹر، تمہارا سایہ ہے۔ اس بات کو لکھ لینا باس، اگر تم مجھ سے پہلے مرے تو یہ سایہ بھی ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا۔ لوبو کی آواز بھرا گئی۔ میں اس کے الفاظ سے شدید متاثر ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ دیا۔ کافی دیر کے بعد میں نے بھی گلوگیر آواز میں کہا، دوستوں کے معاملے میں میں بہت خوش نصیب ہوں لوبو۔ یقیناً ہوگے ماسٹر۔ مجھے اپنے دوستوں کے بارے میں بتاؤ۔ میری ابتدائی زندگی دکھوں سے عبارت ہے۔ تمہاری طرح میں بھی غریب الوطن ہوں۔ طویل عرصہ قبل اپنے وطن سے دور امریکہ میں زیر تعلیم تھا، لیکن وطن کی محبت کبھی دل سے نہیں نکلی۔ میرا دیس ہر لمحہ میرے سینے میں زندہ رہتا ہے۔ مجھے اس کے تصور سے پیار ہے۔ وطن سے دور سان فرانسسکو میں مجھے ایک دوست ملا، ایک قابل اعتماد اور قابل فخر دوست جو میرا ہم مذہب بھی نہیں تھا۔ اس کا نام ہربس تھا۔ وہ مجھے یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا۔ میری ایک اور دوست لوئیشی تھی، ایک چینی لڑکی جس نے میرے لیے جان کی بازی لگائی۔ اور پھر جوشو۔ ان لوگوں کو زندگی کی آخری سانس تک نہ بھول سکوں گا لوبو۔
انہوں نے بے لوث میری مدد کی تھی، بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے آج مجھے یہاں تک پہنچانے میں میری مدد کی ہے، ورنہ شاید میرے لیے یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ ویری گڈ۔ ویسے تمہارے بارے میں بار بار ایک تجسس ذہن میں ابھرتا ہے، میں نے سوچا کسی مناسب وقت میں تم سے اس بارے میں پوچھ لوں گا۔ کیا تجسس ابھرتا ہے لوبو؟ بس یہی کہ تم کون ہو، جن لوگوں کے لیے تم کام کر رہے ہو ان کا تم سے کیا تعلق ہے۔ تمہارے بارے میں میری ایک رائے ہے ماسٹر، اور میں اس پر مکمل یقین رکھتا ہوں۔ وہ کیا؟ تم ان لوگوں سے کوئی معاوضہ لے کر کام تو نہیں کر سکتے؟ معاوضے پر کام کرنے والے ذرا مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ کیا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ نہیں لوبو، تمہارا خیال درست ہے۔ ہم لوگ ایک ہی مشن سے تعلق رکھتے ہیں، اور تمہیں اس دوران میں تنظیم کے مشن کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ میں اس مشن کی سچائی کے لیے کام کر رہا ہوں، اور یہ صرف جذبہ ہے جس نے مجھے دوسری تمام باتوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتا ہوں ماسٹر، در حقیقت جذبے ہی یہ دلیری پیدا کرتے ہیں۔ لوبو نے گہری سانس لے کر کہا۔ ایک بار پھر ہم خاموش ہو گئے۔ سونے والے ایسے سوئے کہ کسی نے کروٹ بھی نہ بدلی، حالانکہ اصولاً وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے پابند تھے، لیکن میں نے یا لوبو نے اس سلسلے میں کسی سے کچھ نہ کہا۔ سورج گہرے بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا، روشنی معدوم ہو گئی، تاریکی گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ شام پوری طرح جھک آئی۔ گھڑیوں کے مطابق ابھی شام ہی تھی، لیکن تاریکی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ رات سی لگتی تھی۔ تحد نگاہ مناظر دھندلا گئے تھے، اور اسی دھندلکے میں میں نے ایک رینگتے ہوئے ڈبے کو دیکھا۔ میں چونک گیا۔ لوبو، میں نے سرگوشی کی۔ جیپ ہے ماسٹر، اسی طرف آ رہی ہے، میری سرگوشی کے جواب میں لوبو نے کہا۔ ہم دونوں خاموشی سے درے کی چٹان پر لیٹے جیپ کو دیکھتے رہے۔ گہرے سناٹے میں جیپ کے انجن کی آواز مکھیوں کی بنبناہٹ کی مانند ابھر رہی تھی۔ پھر انہوں نے تاریکی کے پیش نظر ہیڈ لائٹس روشن کر لی۔ وہ یقیناً اندازے کی بنا پر آگے بڑھ رہے تھے۔ جیپ تھوڑے فاصلے پر رک گئی، اور 4 سائے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے آپس میں کچھ گفتگو کی، اور ان میں سے 3 سائے منتشر ہو گئے۔ ایک سایہ جیپ کے پاس ہی کھڑا رہا، غالباً جیپ کی حفاظت کے لیے۔ لوبو، جیپ کے پاس کھڑے ہوئے شخص کو سنبھالو، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں نے لوبو کے کان میں کہا۔ اوکے ماسٹر، لوبو نے کہا۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ لوگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے، نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے تینوں۔ پھر ایک لڑکتے ہوئے پتھر نے میری مدد کی، اور مجھے ان کی سمت معلوم ہو گئی۔ وہ اسی غار کے قریب موجود تھے جس میں ہمارے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ میرا دل دک سے رہ گیا۔ کیا انہیں ان لوگوں کی موجودگی کا علم ہو گیا؟ میں نے رائفل سیدھی کی اور برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک ایک پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ کر لڑک گیا، اور وہ اچھل کر بھاگے۔ غالباً وہ پوزیشن لینے کے چکر میں تھے۔ خدا جانے انہیں کچھ غار کے بارے میں معلوم ہوا تھا یا نہیں، لیکن میری سمت کا اندازہ وہ بخوبی لگا چکے تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ میں غیر محسوس طور پر انہیں تلاش کرتا ہوا ایک غار تک آ گیا تھا۔ اسی وقت غار میں کسی کی آنکھ کھل گئی، اور غار کے دہانے پر کچھ آوازیں سنائی دی۔ بس غضب ہو گیا۔ سٹین گنوں سے گولیاں برسنے لگی۔ غار کے دہانے سے کئی کربناک چیخیں بلند ہوئی۔ نہ جانے کون شکار ہو گیا تھا۔ میں نے سب کی زندگی کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا تھا۔ ہوش و حواس قائم رکھنے چاہیے تھے ان لوگوں کو بھی۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں فائرنگ کر کے ان لوگوں کی توجہ غار سے ہٹا دوں۔ اگر انہیں اندازہ ہو گیا ہوتا کہ غار میں نہتے لوگ بھرے ہوئے ہیں تو وہ اندر داخل ہو کر ایک ایک کو بھون ڈالتے۔ چنانچہ اس بار میں نے بیکار فائر کیے اور جلدی سے اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری پوزیشن سنبھال لی۔ سٹین گن کا رخ اسی طرف ہو گیا تھا جہاں سے میں نے گولیاں برسائی تھی، لیکن میں نے بھی اس جگہ کا اندازہ لگا لیا تھا جہاں وہ لوگ موجود تھے۔ اس بار میری رائفل نے 2 کامیاب فائر کیے۔ 2 چیخیں بلند ہوئیں اور سٹین گنیں خاموش ہو گئیں۔ میں نے پھر اپنی جگہ چھوڑ دی اور ایک ابری ہوئی چٹان کی اوٹ میں پہنچ گیا۔